وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص درس کا نمبر 1784، آیت نمبر 10 سے 14. آج کا موضوع بچے نے پرائی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ. جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا. ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے. فَالْتَقَطَهُ آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 10. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. اور صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ بے قراری ظاہر کر دے. لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو صبر نہ دیتے. لتکونا من المؤمنین، تاکہ اسے ہمارے وعدے کا یقین رہے. وقالت لاختہ، اور کہا بہن سے، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، والدہ نے، قصی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل.
یعنی اس کا پیچھا کر، یہ بکس کہاں جاتا ہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، پھر وہ اسے اجنبی ہو کے دیکھتی رہی، یعنی اس کے پیچھے چلتی رہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کسی کو خبر نہ ہوئی کہ یہ اس بکس کے پیچھے چل رہی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے پہلے سے اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، من قبل، اس سے پہلے۔ فقالت، تو پھر وہ بولی، کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے گھر والے جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ فرددناہ الی امہ، پھر ہم نے واپس پہنچا دیا اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اپنی ماں کے پاس، کہ تقر عینہا، تاکہ اس کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزنا، اور وہ غمگین نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بہت ہی نصیحت آموز باتیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا رب نہیں ہے یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، رب العالمین ہے، ہم سب کا رب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ان اللہ کان بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر، عام لوگوں پر بہت مہربان ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے۔ تو ہمارا اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں رب کا ارادہ کس کس طریقے سے پورا ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہیں 10 سے لے کر 13 تک، 10، 11، 12، 13، 4 آیت میں نے پڑھی ہیں، ترجمہ آپ کو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، وہ اسباب اس کے لیے اللہ تعالیٰ بناتے رہتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہونی سے نہ ہونا، ہونی سے نہ ہونا، اور ہونے سے، یعنی ہونی سے ہونا اور نہ ہونے سے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ساری جو ہم جس کائنات میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عام ہے، انڈا ہے، لیکن اس میں سے بچہ نکل آتا ہے، مرغی کا انڈا ہے، جو بھی انڈے ہیں، تو وہ تو بے جان ہوتے ہیں، سانس نہیں لیتے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ بچہ نکال دیتا ہے، چوزا نکال دیتا ہے، جو بھی انڈے ہیں۔ تو انڈا آپ دیکھیں ہر روز آپ کھاتے ہیں نا لیکن اگر اللہ چاہے تو اسے بچہ بنا دیتا ہے، وہ اس کے لیے بھی اسباب ہیں جو بھی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات، یعنی اس جو مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا بتا رہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ 10 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بچے تھے تو ایک باکس میں ڈال کر سپرد دریا کر دیا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ ماں تھی، بے قرار ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو۔ تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے دیتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ مومنہ تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح دیکھیں ہم پر جو حالات آتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اطمینان ہمیں دلا دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا موسیٰ کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا۔ اور دیکھیں اللہ کا حکم
جب آپ پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش آئیں جو بظاہر ٹھیک نہ ہو اس کا نتیجہ، لیکن آپ نے تو اپنے یعنی رب کو راضی کرنے کے لیے جینا ہے، تو آپ وہ کام کریں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو حکم ہے وہ آپ کیے جائیں، اور نتیجے کی پرواہ نہ کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فارغہ، بے قرار ہو گئی، اور یہ قدرتی بات تھی، بے قرار ہونا یا بے چینی جس کو آپ کہتے ہیں، تو ایک قدرتی طور پہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا۔ اور یہ دیکھیں ایک اور میں آپ کو اشارہ دوں، ثم انزل سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، جنگ بدر میں بھی ایسا ہوا اور جنگ احد میں بھی ایسا ہوا، اور کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے سکینہ نازل کیا، سکینہ تو یعنی سکون اور اطمینان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے غافل نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ کریں، ایک کام جو کرنے کا ہے اس کو آپ شروع کریں، ارادہ کریں، شروع کریں، نتیجہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہی ہوگا، جو بھی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ اسے ہمارے وعدے کا یقین رہے، مومن یعنی یقین کرنے والے۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حکمت اور یعنی تدبیر سے کام لیا، تو اس کا مطلب یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جو اس سے بڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے 2 بچے بڑے تھے، ایک ان کا بھائی حضرت ہارون اور یہ ایک بہن، موسیٰ علیہ السلام تیسرے تھے۔ تو اس میں تدبیر کا بات ہے، یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تدبیر سے نہیں روکتا، اور یہ تدبیر بھی مطلب یہ حکم الہی میں شامل ہے کہ تم تدبیر کرو، اور تقدیر جو ہوگی وہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں، تو یوسف علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو بھجواتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا تدخلوا من، یعنی تم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہو، ایک دروازے سے داخل نہ ہو، تاکہ تم لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤ۔ اب یہ ایک تدبیر تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا کہ ٹھیک ہے آپ اسباب کو استعمال کریں، لیکن پھر ہوا وہی جو کہ ہونا تھا، وہ یعنی بنیامین جو تھے وہ پھر روک لیے گئے حضرت، وہ تو الگ واقعہ ہے، لیکن میں تدبیر کی بات کر رہا ہوں۔ تدبیر آپ کریں، تدبیر سے اللہ تعالیٰ، لیکن نتائج جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت علی کا ایک مقولہ ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے منسوخ ہونے سے اپنے رب کے ارادے کو پہچانا۔ میں نے عزم کیا کسی کام کا، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، اور رب نے جو چاہا وہ ہو گیا، تو عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کے ارادوں کو پہچانا، اپنے ارادوں کے منسوخ ہونے سے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ دیکھیں واقعات ہیں نا، تو اس میں نصیحتیں ہیں۔ اچھا، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب وہ بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا، 4-5 ماہ کی عمر ہوگی، 4 سال، تو اب 5 ماہ کی، تو وہ تو شیرخوار بچہ تھا، اسے بھوک لگی، وہ رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دیگر دائیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا، کسی دائی کا دودھ پی نہیں رہا تھا، مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اب ایک ہلچل مچ گئی، ایک دائی کو بلایا، دوسری دائی کو بلایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تماش بینوں میں شامل تھی، ان کو تو اپنے بچے کا وہ پڑی ہوئی تھی کہ اس کو کیسے سنبھالیں، کیا کریں، یہ تو بچہ ہے، ہم نے اب اسے
بیٹا بنانا ہے، شہزادہ بنانا ہے، یہ ہمارے کام آئے گا بڑا ہو کے. تو وہ دودھ حرام کر دیا. اب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اب مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے معاملات، اس میں مطلب یہ سبق یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جیسے کہ وہ آیت قرآنی ہے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ مومن کا قول ہے کہ میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے، تو تدبیر آپ کریں، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. جو نتیجہ بھی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اچھا ہی کرتا ہے، برے نتیجے سے بھی اللہ تعالیٰ اچھے نتائج. اب جنگ احد میں نتیجہ بظاہر برا تھا، لیکن اس کے آپ فوائد دیکھیں قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میں چاہتا تھا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. تو یہ بات ہے. اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اس بھیڑ میں شامل تھی جو دیکھ رہے تھے کہ بھئی کیا ہے، کیا ہوا. یعنی ایک انوکھا واقعہ تھا نا بنی اسرائیل کی تاریخ میں. موسیٰ پہلے تو کوئی ایسا ہوا نہیں کہ بچہ کسی نے ڈبے میں سپرد دریا کر دیا ہو. تو بہرحال تو وہ اسی بھیڑ میں جب بچہ روئے جا رہا تھا تو اس نے کہا، یعنی اس کی بہن نے، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون وہم لہ ناصحون، کہ بھئی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں کہ جو اس کا خیر خواہ بھی ہوگا اور وہ شاید دودھ پی لے. تو ان کو تو تلاش تھی، جاؤ جلدی بلا لاؤ، کون ہے وہ؟ فرددناہ الی امہ کی تقر. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو واپس کر دیا. تفصیل ہے لیکن میں نہیں کر رہا. تو بہرحال وہ آئی، والدہ کو بلا کے لائی بہن کہ والدہ جلدی چلو. تو وہ جناب جب وہ دودھ دیا تو وہ تو ماں تھی ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو دودھ پلاؤ اور ہمارے پاس اپنے پاس رکھو اور پھر لاتی رہو. جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ دائیاں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں گاؤں کی فضا میں اور وغیرہ جو بھی ہے. تو بی بی حلیمہ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. بہرحال تو اس طریقے سے ہے یہ بات. ولا تحزن. اب یہ دیکھیں، ان رادوہ الیک، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں لوٹا دوں گا تمہیں. اب ہمیں تو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے. میں ویسے ہی برسبیل تذکرہ یہ بات کر رہا ہوں، ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا اجر تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. یہ وعدہ ہے اللہ کا، جس نے بھی نیک عمل کیا، اللہ کے راستے پر چلا، نیک عمل کیا، تو اس کو میں ایک نئی زندگی دوں گا، اچھی زندگی دوں گا. ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کے کسی وعدے کو پر، ہمیں یقین نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں. ساری زندگی ہم نے اللہ سے بھٹک کے، اللہ پہ اعتبار نہ کر کے زندگی گزاری ہے، تو ہماری زندگی پھر پریشان ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں، سوچیں کہ بھئی کیا مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس سب میں دیکھیں نقطے ہیں نا، نصیحت. وہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ. موسیٰ علیہ السلام کو ابھی انہوں نے ڈالا نہیں تھا، جو پہلی بات تھی. أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ وَنَجْعَلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. میں اس کو رسولوں میں سے کر دوں گا اور میں واپس لے آؤں گا، تم فکر نہ کرو، اس کو ڈال دو.
تو یہاں فرددناہ الی امہ، یعنی واپس لے آئے نا اللہ تعالیٰ. اب یہ کیسے لایا؟ یہ تو اللہ لایا. حرمنا علیہ المراضع، دیگر دائیوں کا وہ دودھ ہی نہیں پی رہے تھے، اب وہ بچے تھے. تھوڑی سی اس میں نزاکت ہے، لیکن آپ سوچیں بچہ اب کیوں نہیں پی رہا دودھ؟ بچہ تو جانتا نہیں ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، مختلف عورتیں یعنی دودھ پلا دیتی ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس سے یعنی جو گھر میں ہوتا ہے نا جوائنٹ فیملی، تو وہ دودھ پلا دیتی ہیں اور اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. پھر وہ بھائی بہن بن جاتے ہیں، پھر شادیاں ہو جاتی ہیں اور اس طرح مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں اور اس میں احتیاط کیا کریں دودھ پلائی میں نا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بچہ تو ماں کو نہیں جانتا. ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ تو کئی مہینوں تک ماں کو تو نہیں جانتے، وہ تو صرف دودھ پینا جانتے ہیں. اللہ نے انہوں دودھ، ماں کی تو پہچان نہیں ہوتی. ان کے منہ سے دودھ لگا تو حرمنا علیہ المراضع. آیت نمبر 12 میں آپ اس جملے کو محسوس کریں نا. اللہ کی ایک چاہت تھی، اب وہ چاہت کہ ماں کے پاس واپس لے جانا ہے، یہ چاہت تھی. اب یہ تدبیر اور سبب کس نے بنایا؟ کس نے بچے کو کہا کہ کسی اور کا دودھ نہیں پینا ہے تم نے؟ تو بچہ نہیں پی رہا تھا، کسی دائی کا بھی دودھ نہیں پی رہا تھا، رو رہا تھا بری طرح. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک تو موجود ہے، وہ فاعل ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اسباب کو بنانے والا اور اسباب کو بگاڑنے والا. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو اللہ کے وعدوں پر کوئی یقین اور اطمینان نہیں ہے. بہرحال ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے. اللہ تو ولما بلغ اشدہ، جب اپنی جوانی کو پہنچے اور واستوى، اور پورے توانا ہو گئے، آتینا حکم و علم، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا. یعنی ہوشیار مطلب انسان ظاہر ہے. تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جو بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور یہ داخل ہوئے. اب یہ ایک واقعہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو تھپڑ مارتے ہیں یا مکہ رسید کرتے ہیں، وہ مر جاتا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر میں لوگوں کی بے خبری کے وقت داخل ہوئے. تو یہ الصبح کا وقت تھا، طلوع آفتاب سے پہلے ایک، یا گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا جب لوگ گھروں میں ہوتے ہیں تقریباً. بہرحال جو بھی تھا، سڑکیں سنسان تھی. نکلے تو وہ 2 آدمی لڑ رہے تھے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے پایا. ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ ایک جو تھا ان کی جماعت کا تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا جو تھا وہ دشمنوں میں سے تھا، یعنی فرعونی مقامی تھا. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، پھر مدد چاہی، استغاثہ، فاستغاثہ، مدد چاہی اس نے جو ان کی جماعت سے تھا، علی الذی من عدوہ، اپنے دشمن کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، تب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھمکانے کے لیے ایک تھپڑ یا مکہ رسید کیا اور اس کا کام تمام ہو گیا، مر گیا وہ. تو تھپڑ یا اس سے تو کوئی نہیں مرتا. بہرحال قال ھذا من عمل الشیطان، تو انہوں نے کہا یہ تو شیطانی حرکت ہے. انہ عدو مضل مبین،
بے شک وہ کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی فغفر اللہ، تو مجھے بخش دے، پھر میں نے اسے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر فضل کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پھر میں گناہ گاروں کا کبھی مددگار نہیں ہوں گا۔ یہاں تک 17 نمبر تک میں نے پڑھا ہے، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ وہی بات ہے کہ اب یہ دیکھیں تھپڑ سے آدمی مر گیا، اور اسی واقعے کی بنا، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، اسی واقعے کی بنا جو ہے یہ ان کے یعنی فرعون اور اس کو چھوڑنے کا باعث بن گیا، اور وہ پھر چلے گئے۔ دوسرے ابھی آئے گی، وہ تفصیل آئے گی، لیکن اب یہ ایک واقعہ ہے، 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو اگر آپ اگر مگر کا استعمال کرتے ہیں تو پھر تو یعنی جو ہونا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اب بظاہر موسیٰ علیہ السلام یعنی اس پر نادم ہوئے، ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کام ہو گیا۔ اب یہ بھی وہی کاموں میں سے ایک کام ہے کہ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی بچپنے میں دودھ سے انکار کر دیا پینے سے، یہاں پر ایک تھپڑ سے جو ہے وہ مر گیا۔ ایک قبطی کہتے ہیں، یہ فرعونی جو ہے مقامی لوگ قبطی کہتے ہیں۔ تو اب آگے چلیں گے مضمون واضح ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اگر مگر تو ہم نہیں کرتے نا، اگر یہ وہاں نہ جاتے، اگر یہ باہر نہ نکال دے، اگر یہ مکہ نہ مار دے، اگر مگر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کام کیا اور وہ مر گیا آدمی۔ تو ابھی جو ہے میں تلاوت کرتا ہوں، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے اور وہ پھر انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آیت نمبر 14 تک ہم پڑھ لیتے ہیں، اور میں 14 نمبر آیت پڑھ لیتا ہوں، باقی ہم ترجمے میں سارا مضمون پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو خدا نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم